بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا: جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، اور پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا، جنت میں تو ہونا ہی ہے۔ جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی، یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کے رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا۔ آنکھ کھلی تو حضرت کی تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ روانہ ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور، کام ہی ایسے کرتی ہے۔ کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے۔ آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ آپ نے کہا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، وہ بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں جنگل میں نکل گیا، جنگل میں گیا، جنگل واقعی بہت خوفناک تھا۔ جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس عورت کی شان پر قربان جاؤں کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اتنے درندے ہیں، سب مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے؟ یہ اکیلے عورت کس کس کو روکے گی؟ آپ فرماتے ہیں، خیر، وہ جگہ جو لوگوں نے مجھے بتائی تھی وہاں پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر جاتی ہیں تو کئی ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں، میں دنگ، حیران اور پریشان کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت کا تھا، آپ یہی آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میمونہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم نے ملاقات نہیں کی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ جواب ملا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے تمہیں رات کو میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔
آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو شیروں کی غذا ہے، اگر شیر بکری کے ساتھ یاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ میمونہ ولید فرماتی ہے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ محترم عزیز دوستو، آپ سب بھی صلح کر لیں، یاری لگانے اللہ سے کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے۔ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن سوچئے پھر بھی اللہ پاک ہمیں رزق عطا کر رہا ہے، ہمارے عیب چھپا رہا ہے اور ہمیں کامیابیاں بھی دے رہا ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں ملتا تو سوچئے ہماری عزت کیا ہوتی اور ہمیں کیا ملتا، لیکن کیا شان ہے ہمارے پاک پروردگار کی، اس نے کبھی ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کیا۔ دوستو، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں، اللہ پاک سے صلح کر لیں تو زندگی کے تمام کام آسان ہو جائیں گے، زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، زندگی کا ہر کام آپ کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔